السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین کرام، قربانی کے احکام مسائل لے کر کے ایک بار پھر میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی کس دن کرنا افضل ہے۔ تو دیکھیے، قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل یہ 10ویں ذوالحجہ کے دن ہے۔ اس کے بعد والا دن ہوتا ہے 11ویں ذوالحجہ، یہ اس دن قربانی کرنا افضل ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کے اندر یہ بالکل صحیح سند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یہ 10ویں ذوالحجہ کے دن ہے، اس کے بعد 11ویں ذوالحجہ کے دن ہے۔ تو ہم اور آپ جہاں تک ہو سکے قربانی 10ویں ذوالحجہ کے دن ہی کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10ویں ذوالحجہ کے دن ہی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ قربانی جہاں تک ہو سکے آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا افضل ہے۔ کوئی بھی انسان ہمارے جگہ پر ذبح کر سکتا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہم وہ دعا بھی پڑھ کر کے ذبح کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر جب کبھی بھی قربانی کرتے تو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کرتے تھے۔ تو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ افضل ہے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی عورتوں کے ہاتھوں سے بھی کرا سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، عورتوں کے ہاتھوں سے ذبح کرانا بھی یہ بالکل ثابت ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ اس بات کو عیب سمجھتے ہیں، جی نہیں میرے بھائی، یہ بالکل ہی ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 5559 سے پہلے ایک اثر نقل فرمایا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اے میرے بیٹیوں، تم لوگ اپنے ہاتھوں سے قربانی ذبح کیا کرو، اور وہ ذبح کیا بھی کرتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورتیں بھی قربانی ذبح کر سکتی ہیں۔ تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو کہیں کہ وہ جانور ذبح کریں۔ دوسری حدیث اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے، جو کہ بخاری کے اندر منقول ہے، اور حدیث نمبر 5505 ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے نوکیلے پتھر سے ایک بکری کو ذبح کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے وہ جانور حلال ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، لہٰذا یا تو آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، یہ افضل ہے، یا پھر آپ اپنے خواتین کے ہاتھوں سے بھی ذبح کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قربانی کے احکام مسائل میں ایک تیسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے، ہم اور آپ اس گوشت کو جو ہمارا جانور ذبح کرنے والا بھائی ہوتا ہے اجرت پر نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی چیز، قربانی کے جانور کی کوئی بھی چیز آپ اجرت پر نہیں دے سکتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا تاکیدی حکم دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ قربانی کی گوشت کی نگہبانی کروں، دیکھ ریکھ کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ قربانی کے جانور سے ذبح کرنے والوں کو کوئی اجرت نہ دوں، کوئی مزدوری نہ دوں۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، ہم قربانی کے گوشت کو نہ ہی اجرت پر دے سکتے ہیں، نہ ہی مزدوری میں دے سکتے ہیں، اور نہ ہی قربانی کے گوشت کو بیچ سکتے ہیں۔